لگایا جا سکتا ہے مشرک ہونے کا؟ اوم نمو، کیا آپ کس کو نمن کر رہے ہیں؟ کئی جگہ یہ سوال کھڑا ہوا، آج میں ایکسپلین کرنا چاہتا ہوں، اس کے بعد پھر میں اپنے اصلی ٹاپک پہ آ کر بات کرنا چاہوں گا۔ اوم نمو، نمامی نمو، نمہا، نمہا استی کا مطلب ہوتا ہے کسی چیز کے سامنے اپنے آپ کو جھکا دینا۔ اوم نمو، یہ اوم اصل میں ہندو نالندہ وشال سپت ساگر ایک ڈکشنری، اس کو پڑھیں گے تو اس میں اوم کا ایکسپلین اور اس کی تعریف کی گئی ہے، اس کا ڈیفینیشن وہاں پر الگ الگ پیش کیا گیا ہے۔ اوم آکار، مکار، سکا، اور اس کو بڑھائیے، اس کا مطلب تین بڑی شکتی اس دیش کے ہندو بھائیوں کے یہاں وہ وشنو، برہما اور شیو ہے۔ وشنو اور برہما اور شیو کو وہ لوگ اوم، وشنو برہما شیو کا شارٹ نیم اوم ہے، اور وشنو اور برہما اور شیو کو آپ ٹرانسلیٹ کریں گے جب ان کے میننگ کو تو عربی میں تین نام نکلتے، وشنو سے رب العالمین، شیو سے القہار، اور برہما سے الخالق۔ تو اس معنی میں ہم نمو بولتے ہیں۔ میری جو انٹینشن، میری نیت جو ہوتی ہے وہ نہیں کہ وشنو برہما کے سامنے میں نمو کرتا ہوں، بلکہ میری نیت اور میری جانکاری کے حساب سے، نالج کے حساب سے اس کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ میں اللہ کے سامنے اپنے آپ کو جھکاتا ہوں۔ اس کو کثرت سے نہیں بول سکتے ہر کوئی، اس لیے کہ چونکہ اس کا کثرت استعمال اغیار میں ہونے لگا، ایز اے نالج ہم استعمال کرتے ہیں، ورنہ آپ کہیں گے کہ مولانا جب اس کا مطلب بھی الخالق اور رب العالمین اور القہار ہے تو what's wrong؟ کیا غلط ہے کہ بھئی ہم لوگ بھی اسی کو بولیں، اوم نمو بولیں؟ اس کا یہ مطلب نہیں بول سکتے، چونکہ اکثریت ہمارے ایشیا مہادیپ میں وہ لوگ اس لفظ کو استعمال کرتے ہیں جن کا عقیدہ مس انڈرسٹینڈنگ ہے، جو ڈس بلیور ہیں، مشرک ہیں اکارڈنگ ٹو دا اسلامک شریعہ، اس لیے پرمیشن نہیں ہے۔ ورنہ بہت لوگ کہیں گے کہ اللہ اکبر کو دیو مہان بولا گیا ہے سنسکرت میں، مولانا ہم نماز شروع کریں گے تو اس میں بھی بولیں گے اللہ اکبر کی جگہ دیو مہان، نیت باندھیں گے دیو مہان، ادھا دیو مہان بسر دیاوان۔ سورہ فاتحہ کے جگہ ہم لوگ گایتری منتر پڑھنے لگ جائیں گے، اس لیے کہ بعض لوگ کہتے ہیں کہ سورہ فاتحہ کا ترجمہ سنسکرت میں گایتری منتر کی شکل میں ہے، تو وہ چیز جائز نہیں ہے، مناسب نہیں ہے۔ تو چونکہ میں خطبے میں اوم نمو بھگوتے واسودیوائے وشویشورا اس طرح کے اشلوک آپ کے سامنے پیش کیے جاتے، تو اسی لیے اس کا ایکسپلین ضروری۔ ہمارے پاس علماء کرام کا یہ کہنا ہے کہ اس کو ایکسپلین کر دیا کرو، یہ ہم عبادت کے لیے نہیں پڑھتے، صرف ایک جانکاری، ایک نالج کے لیے ہم بتاتے، اور نالج نہ ہو، جانکاری نہ ہو تو پھر انسان بھی ادھورا ہے۔ انسان کی جو فضیلت ہے فرشتوں کے سامنے میں، انسان کی جو کوالٹی ہے اور دوسرے انسانوں کے بیچ میں، وہ صرف ایک چیز کے ذریعے سے ہے۔ وَعَلَّمَ آدَمَ الْأَسْمَاءَ كُلَّهَا، حضرت آدم کو جب مٹی سے اللہ نے پیدا کیا، فرشتوں کے سامنے پیش کیا گیا
فرشتے نوری مخلوق ہے، مقدس جماعت ہے، طاقتور جماعت ہے، لیکن پھر بھی فرشتے سے زیادہ بیٹر انسان کو کیوں؟ اس لیے کہ وَعَلَّمَ آدَمَ الْأَسْمَاءَ، تعلیم، نالج اور جانکاری کی بنیاد پر فرشتوں سے الگ کیا گیا، ان کا مقام اور مرتبہ بڑھایا گیا۔ تو انسان کے پاس اگر نالج نہ ہو، انسان کے پاس اگر جانکاری نہ ہو، تو پھر وہ انسان نہ تو اپنے رب کو پہچان سکتا ہے، نہ تو انسان اپنی زندگی کے حق حقوق کو سمجھ سکتا ہے، نہ اپنے گھر میں کیسے زندگی گزارنی ہے وہ بھی نہیں سمجھ پائے گا۔ Therefore اسی لیے ضروری ہے کہ every person must to get knowledge، ہر ایک انسان کے لیے ضروری ہے کہ وہ تعلیم حاصل کرے، جانکاری پراپت کرے۔ اللہ کے نبی علیہ السلام نے اس لیے کہا طلب العلم فریضۃ علی کل مسلم، اپنی زندگی کے اندر حرام حلال کی پہچان اور اس کی تمیز کر سکو تو اتنا علم حاصل کر لو، وہ تمہارے لیے ضروری۔ میرے بھائیو، کچھ چیزیں ایسی ہیں جو ہم لوگ اپنی زندگی میں مس کر رہے ہیں، چھوڑ رہے ہیں جان بوجھ کر۔ یہی وجہ ہے کہ ڈے بائی ڈے، دن بدن یہ قوم لوزر بنتی ہوئی چلی جا رہی ہے۔